الرحمن الرحیم الحمدللہ ہدانا لدین الحق والصلاة والسلام علی سیدنا محمد نبی الحق وعلی آلہ واصحابہ الذین هم اصحاب الحق اما بعد۔ حضرات، انسان کو جن چیزوں کی شدید ترین ضرورت ہے ان میں جیسے کھانا، جیسے پینا، جیسے گھر، ویسے ہی انسان کو اہم ترین جس چیز کی ضرورت ہے وہ لباس بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے لباس کے متعلق کئی جگہوں پر ارشادات فرمائے ہیں، جہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جس لباس سے تم اپنے جسم کی شرم کی جگہوں کو چھپا سکو گے، اور ساتھ میں اس لباس کے ذریعے سے تم اپنے جسم کو اچھا بنا سکو گے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی خیر۔ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے وہ سورسز، وہ اسباب اتارے ہیں جو تمہاری لباس کی ضرورت پوری کریں گے، اور لباس کی ضرورت پوری کریں گے۔ اس لباس سے تم اپنی شرم کے مقامات کو چھپا سکو گے، وریشا، اور اپنے بدن کو تم سجا سکو گے۔ اور اس کے بعد صاحب نے یہ بھی کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خَيْرٌ، اور ایسا نہ ہو تم صرف کپڑوں کا لباس تو پہنو مگر تمہارا کردار بہت زیادہ گندا ہو، تقوی والا لباس اس سے زیادہ اہم ہے۔ یہ لباس کا حکم بیان کرنے کے بعد آگے قرآن کریم نے بیان فرمایا، کیا شیطان کوشش کرے گا تم کو ننگا کرنے کی۔ شیطان چاہے گا کہ تم کس طرح سے ننگے ہو جاؤ، جیسے تمہارے باپ کے لیے یعنی آدم علیہ السلام کے لیے شیطان ذریعہ بنا ہے کہ جنت ان کا لباس اتار دیا گیا تھا اور وہ برہنہ ہو گئے تھے، اور بعد میں وہ جنت کے پتوں سے اپنے اہم مقامات کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ قرآن کریم میں ہمارا ارشاد فرمایا گیا کہ شیطان کوشش یہ کرے گا تم کو ننگا کرنے کی، ایسا نہ ہو تم شیطان کے حربوں کا شکار ہو جاؤ۔ اس وقت ہم اپنے معاشرے کا جب دیکھتے ہیں تو صاف منظر نظر آتا ہے کہ شیطان نے کس طرح سے انسانوں کو ننگا کر دیا۔ چند سال پہلے اگر کسی سے کہا جاتا کہ آپ صرف انڈر شرٹ پہن کر اور نیکر پہن کر باہر نکلیں تو ہر آدمی شرما جاتا اور ہر آدمی تعجب کرتا ہے یہ کیسی بات آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ انڈر شرٹ پہن کر کے اور نیکر پہن کر کے باہر پھر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ بن گئے، وہ سمجھتے ہیں ہم ماڈرن بن گئے، ہم سمجھتے ہیں سیولائزڈ ہو گئے، وہ سمجھتے ہیں نہ جانے کیا ہو گئے۔ یہ وہی ہے، شیطان کے اثرات کے نتیجے میں ان کی حصے میں گئی، غیرتیں ختم ہو گئیں اور ننگے پھر رہے ہیں۔ چند سال پہلے نکر پہن کر باہر پھرنے والے کو تمام لوگ تعجب کے ساتھ دیکھتے اس کو کیا ہو گیا۔ چند سال پہلے اگر کوئی انسان انڈر شرٹ پہن کر کے آفس میں آتا تو تمام لوگ تعجب کر جاتے یہ ننگا کیوں آ گیا۔ یعنی جو لباس رہ کر کے ہم اپنے بیڈ روم میں رہا کرتے تھے، اب وہی لباس پہن کر کے ہم اپنے آفسوں میں پہنچ رہے ہیں، وہی لباس پہن کر کے ہم ہسپتالوں اور سکولوں میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ وہی شیطان کے اثرات ہیں۔ گویا قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کہا تھا شیطان کوشش کرے گا تم کو ننگا کرنے کی۔ اس وقت کی سوسائٹی اس کا منظر پیش کر رہی ہے۔ وہ تمام لوگ جو یہ فیشن چلا رہے ہیں، وہ تمام دکاندار جو اس طرح کے کپڑے پہن رہے ہیں، اور وہ تمام نوجوان جو ذہنی غلام بن کر کے اپنی کوئی سوچ نہیں، اپنی کوئی عقل نہیں، اور آج ایک قسم کا لباس کل کو دوسری قسم، وہ سوچیں کہ وہ شیطان کے حملوں کا شکار کس طرح سے ہو گئے ہیں۔ جو انڈر شرٹ پہن کر کے ہم کچھ عرصہ پہلے شادیوں میں نہیں آ سکتے تھے، وہی انڈر شرٹیں پہن کر کے آج شادیوں میں پھر رہے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ تنگ لباس اسلامی اصولوں کے مطابق حرام، اخلاق کے اعتبار سے بدترین پستی کی علامت ہے، اور یہ جو نکریں پہن کر کے ہمارے نوجوان لڑکے اور ان کے والدینوں کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں اور غفلت کے شکار ہو گئے ہیں، یہ تمام وہی شیطان کے اثرات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے 8ویں پارے میں لباس کا تذکرہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ شیطان کوشش یہ کرے گا تم کو ننگا کرنے کی۔ یہ جتنے لوگ اس وقت یہ نکریں پہن کر کے اور انڈر شرٹیں پہن کر کے باہر پھر رہے ہیں، یہ تمام ان شیطان کے حملوں کا شکار ہیں۔ کاش یہ بات قرآن کی زبان میں ان کے لیے میسیج بن جائے اور وہ اپنی اس خرابی کو دور کرنے کی فکر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔